الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر مسلسل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اس غم کی خبر کے ساتھ کہ اہل سنت کے ممتاز عالم دین قائد تحریک کشمیر سنی کنفیڈریشن کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ محمد بوستان قادری صاحب قضائے الہی سے انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ کل 4 سے لے کر 6 بجے تک خصوصی پروگرام ہوگا، یہ نوٹ فرما لیجیے گا۔ آج تکبیر مسلسل پروگرام میں جو پچھلے پروگرام میں کچھ سوالات تھے ان کے جوابات عرض کرتا ہوں۔ ایک تو سوال ہمارے کالر نے یہ کیا تھا کہ جب میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن مجید میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام آپ کی موت کا ذکر نہیں ہے، تو ایک کالر نے کہا کہ جناب سورہ مریم میں باقاعدہ طور پہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر سورہ مریم میں موجود ہے، انہوں نے آیت کا حوالہ بھی دیا۔ آئیے میں ایک مرتبہ پھر اسی آیت کے حوالہ سے آگے بڑھتا ہوں تاکہ یہ جو کنفیوژن ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ آئیے یہ اظہر بھائی اگر آپ یہ آئی پیڈ دکھا سکیں تو جی تو یہ آیت مقدسہ تھی جس سے انہوں نے کہا کہ جناب قرآن مجید میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے، اس پر میں نے 20 پروگرام کیے ہیں، لیکن یہ آیت تھی جس سے ہمارے اس کالر نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے بارے میں کہا جی قرآن مجید میں ان کی موت کا ذکر ہے۔ اب آپ ناظرین خود انصاف کیجئے گا کہ یہاں سے الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل واضح طور پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ والسلام علیہ یوم ولدت، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ یوم ولدت یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا، یوم ولدت جس دن میری پیدائش، اس دن پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا۔ تو ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے، جب ان کی موت ہوگی، جب ان کی ڈیتھ ہوگی، تو اس دن سلام۔ ابھی تو ڈیتھ نہیں ہوئی۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ قطعاً نہیں کر رہی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے، بلکہ یہ الفاظ لکھی جس دن مروں گا، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت ہوں گے، ابھی فوت ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ آیت تو واضح طور پر میں نے اس کا جو ہے وہ نتیجہ نکال دیا۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف۔ سوال یہ کیا جاتا ہے
اور سوشل میڈیا پر بھی اس سوال کو بہت لیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے ناظرین کرام کہ جناب جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اے اللہ درود بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل پر درود بھیجا، یا پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تعالیٰ برکتیں بھیج محمد اور اس کی آل پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح کہ تو نے برکت بھیجی تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین کرام، غور فرمائیے گا کہ یہ ہے وہ سوال جس پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ جناب یہ برکتیں کیا ہیں؟ ان کے نزدیک یہ جو برکات ہیں یہ وہ نبوت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی آل میں جاری تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے آپ جانتے ہیں دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے ہمارے آقا مولا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جو نام ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو جو نسل حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء کرام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے۔ تو وہ اسی دنیا میں جو تشریف لائے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اب سوال پھر سمجھ لیجیے، سوال یہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر جو برکتیں ہوئیں وہ تو نبوت کی صورت میں ہوئیں، وہاں تو نبوت جاری تھی۔ آج آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو وہ رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ بھی تو نازل ہونا بند ہو گئی۔ تو جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر کہتے ہیں کہ وہ برکتیں جو ادھر تھیں وہ برکتیں ادھر ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ نبوت کا بند ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برکتیں بند ہو گئی ہیں یا فیضان نبوت بند ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تو آج بھی جاری ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت میں وہ فیض جاری ہے، لیکن نبی کے طور پر اب کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب جو آ رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نبوت کا عکس لے کر مقام نبوت پر فائز ہو کر نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے غلام کا اور حضور علیہ السلام کے خدمت گزار کا سٹیٹس انہیں مل رہا ہے۔ تاریخ میں جب بھی مسلمانوں پر نشیب و فراز آئے، رب العالمین نے ایسے نفوس قدسیہ بھیجے کہ جنہوں نے تاریخ میں اسلام کا پھر بول بالا کر دیا۔
ملت اسلامیہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی سوشل لائف کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے جب بھی کمزور ہوئی، رب العالمین نے اس مردہ امت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تاریخ میں مجدد بھی آئے، مصلح بھی آئے، مفکر بھی آئے۔ ان کے کردار سے اسلام اور مسلمانوں کے اندر جو زوال آ چکا تھا، رب العالمین نے پھر اس کو کمال میں بدل دیا ہے۔ بر صغیر کو لے لیجئے، صوفیہ کرام انہوں نے کس انداز میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، لاکھوں انسانوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز لے لیجئے، اس سے پہلے حضرت غوث پاک محبوب سبحانی لے لیجئے، جن کے براہ راست جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ 1,00,000 ان کی تعداد ہے، جن کو انہوں نے براہ راست علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ تو رب العالمین نے تاریخ میں ایسے افراد کو بھیجا ہے۔ جہاں تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے ناظرین کرام، وہاں ایک نبی فوت ہوتا تھا تو اس کے بعد دوسرا نبی ہوتا تھا، مسلسل ان میں نبی آتے رہے، انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ایک وقت میں انبیاء کرام موجود تھے، مثلا موسیٰ علیہ السلام بھی، ہارون علیہ السلام بھی، ادھر شعیب علیہ السلام بھی، انبیاء کرام تو موجود تھے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے جی، آئیے ان کا سوال لیتے ہیں اور پھر گفتگو جاری رہے گی۔ ٹائم میرے پاس شارٹ ہوگا تو میں کالر حضرات سے گزارش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ سوال نوٹ کیجیے گا۔ جی جناب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی شاہ صاحب، طاول منان عرض کر رہا ہوں، کیا حال ہے آپ کے؟ جی جناب، سوال کیجیے جناب۔ ہاں، سوال میرا یہ ہے کہ وقت بڑا مختصر سا ہے جی، تو 2-3 آپ نے آج ہی جو گفتگو کی ہے اس میں سے 1-2 پوائنٹس ہیں۔ جی ضرور۔ کہ آپ نے کہا کہ موت کا کہیں ذکر جی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جی تو ایک تو شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے، آپ کو کئی دفعہ اتنے سالوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اتنی آیات ہم نے پیش کی ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو واضح کرتی ہیں۔ الٹا ہم نے آپ سے یہ کئی دفعہ پوچھا ہے کہ کوئی ایک ایسی آیت واضح پیش کریں کہ جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اوپر جانا، کیونکہ غیر فطری چیز یہ ہے۔ تو آج تک آپ کیونکہ ہے ہی نہیں، اس میں آپ کا بھی قصور نہیں ہے، کوئی ایسی آیت ہمارے سامنے نہیں لائے آپ جس سے یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا۔ کیونکہ بارے ثبوت آپ پہ ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ایک ایسی آیت یا ایک ایسی حدیث پیش کریں۔ جی دوسرا، آپ نے فیض کی بات کر رہے تھے آپ درود ابراہیمی کے لحاظ سے، تو بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تو وہ فیض یہاں تک جاری رہا۔ آپ نے فرمایا کہ ہزاروں نبی وہاں پیدا ہوئے اور اس کی کمال یعنی آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی۔ تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فیض تو جاری رہے گا لیکن اس میں سے نبوت لے لی جائے گی۔ تو مجھے آپ سے یہ بتا دیں کہ جو فیض ہے، اور خاص طور پہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان نبوت ہے، اس کی معراج پھر کیا ہے؟ اگر اس میں سے نبوت کو نکال دیا جائے تو وہ پھر فیض کی باقی جو قسمیں ہیں وہ تو حاصل ہوتی رہیں، نبوت اس میں سے لے لی جائے تو پھر فیض کی معراج پہ رہ جاتی۔ جی اور دوسرا ایک آخری میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کا پچھلا پروگرام تھوڑا سا میں نے اینڈ پہ سنا تھا، میں نے پہلے بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام میں یا اگلے پروگرام میں روشنی ضرور ڈالیں۔ آپ کچھ نشانیاں بتا رہے تھے امام مہدی علیہ السلام کی، تو اس میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا جتنی بھی احادیث میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کو اگر آپ تمثیل نہیں کرتے، کیا آپ ہر ایک حدیث کا لفظی اس میں ترجمہ لیں گے؟ مثال کے طور پہ کثر سلیب کے حوالے سے حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ سلیب کو توڑیں گے یا وہ خنزیر کو قتل کریں گے، تو مجھے آپ پلیز آپ اپنا عقیدہ اس سے واضح کریں کہ یہ جو سلیب کو توڑنا اور خنزیر کو قتل کرنا ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اور آخری کہ جو یہودی تھے
اگر آپ کو 3-4 نشانیاں، آخر عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو بعثت تھی آپ کے نزدیک، اس میں کوئی نشانیاں یہودیوں کو بتائی گئی تھی، تو وہ نشانیاں کیا تھیں؟ اور آخر یہودیوں نے اب باوجود اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اپنی زندگی گزاری، دنیا سے چلے گئے، لیکن یہودی آج تک دیوارے دریا پر وہ گزاریاں کرتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ وہ نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام نے پوری ہوئی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ علمی طور پہ دنیاوی علم میں یہودی اتنے آگے نکل گئے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، میں اب آپ نے میرے خیال 4 سوال کر دیے، تو میرا پروگرام کا اختصار ہے منان صاحب، 1 سوال کی میں نے اجازت دی تھی لیکن آپ نے 4 سوال کر دیے۔ چلیں شکریہ آپ کا، جی شکریہ، بہت شکریہ جی منان صاحب۔ جی آئیے آپ کے سوال کو میں ایڈریس کر لیتا ہوں۔ میرے خیال میں جو میں گفتگو کر رہا ہوں اسی میں آپ کے سوالات کے جوابات آ جائیں گے۔ منان صاحب، اگر تو یہ حضور علیہ السلام کی امت میں فیض ہونا تھا، اگر ہونا تھا، تو پہلا میرا پوائنٹ یہ کہ پھر مسلسل نبی آتے، جس طرح سے بنی اسرائیل میں مسلسل نبی آئے۔ اگر یہ فیض واقعی آپ کے خیال میں آنا چاہیے تھا تو پھر مسلسل نبی آتے۔ آپ جس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے بھی تو ایک بندے کو نبی بنایا اور وہ بندہ مر گیا، آپ نے ان کو نبی مانا۔ اگر آپ کی بات مانی جائے کہ جناب جس طرح آل ابراہیم پر برکتیں ہوئی تھی، تو کیا یہ برکتیں پھر مسلسل ہونی چاہیے تھی؟ چونکہ بنی اسرائیل میں ابھی آپ نے کہا کہ نبوت کو نکال دیا جائے تو پھر باقی کیا؟ تو آپ کے ہاں حضور کے بعد آپ ایک بندے کو لائیں، ہم کسی کو نہیں لائے۔ فرق یہ ہے آپ کے اور ہمارے درمیان، آپ نے ایک بندے کو کہا کہ نبی ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کو آپ نے نبی مانا، اب اس کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کے خیال میں کہ وہ نبی تھا۔ اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اگر اسی طرح سے نبوت کی برکات اور نبوت ہی نے چلنا تھا تو پھر میرا موقف یہ کہ پھر تو مسلسل ہونا چاہیے تھا نا، ایک پر اکتفا کیوں؟ آپ بھی اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں عطا المنان صاحب کہ جیسے آل ابراہیم پر نبوت جاری تھی تو آج کہاں ہے؟ آج کون نبی ہے؟ آپ بھی کہیں گے کہ اب کوئی نہیں آ سکتا۔ یہی عقیدہ ہے نا آپ کا؟ آپ نے اپنے لیڈر کو، رہنما کو، جن کو آپ نبی مانتے ہیں، ان کو نبی مانا، وہ مر گئے۔ اب اگر اس بات کو مانا جائے تو پھر اب بھی تو مسلسل کوئی نبی آنے چاہیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ تو وہی ختم ہو گیا، اس کے اندر تو جو طاقت اور قوت ہے وہ پہلے بھی نہیں تھی اور پھر ویسے ہی ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارا موقف جو ہے کہ وہ تمام کمالات، تمام رفعتیں، تمام شانیں، جو کمالات تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ جو نبوت کا محل تیار ہو رہا تھا آدم علیہ السلام سے چلا، اس میں ایک مقام خالی ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے وہ محل مکمل ہو گیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کو اتنا خزانہ دے چکے ہیں، دے گئے ہیں کہ اب ہمیں کسی اور کی حاجت نہیں۔ اب کوئی اور بھی آئے گا تو وہ ٹائٹل نبی کا نہیں لگوا کے آئے گا، یا وہ میں نے پہلے کئی پروگرام میں عرض کیا کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اب کسی کے انتظار میں نہیں بیٹھے کہ ہم ان کی نبوت کا اقرار کریں۔ ہم نے جن کو نبی ماننا تھا ان کو مان چکے ہیں، ان پر ایمان لانا یہی ہمارے اوپر فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا کلمہ طیبہ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نظریہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ تمام جو رفتیں ہیں وہ اللہ پاک نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی۔ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کے نبی مانا جائے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کمی رہ گئی تھی، اب اس کو وہ مکمل کرنے آ رہا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں یہ ہے کہ یہ بات پہلے کسی کو نہیں پتہ تھی، صرف آپ کو پتہ چلی، یہ پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، یہ اب جانتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کر نبوت ختم ہو گئی۔ حضور آخری نبی ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پہلی امتوں کو چونکہ دین اسلام تدریجاً مکمل ہو رہا تھا، ہر دور کے تقاضے تھے، گریجولی انسان کا ذہن ترقی کر رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اس وقت قوم کو انبیاء کی ضرورت تھی، انبیاء کرام ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ اب ان الدین عند اللہ الاسلام، اس انسان کے دماغ نے جتنی ترقی کی، اس کو جتنی بھی رہبری اور رہنمائی چاہیے، وہ آمنہ کے لال سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی۔ پھر امت کوئی بے سہارا نہیں ہے۔ تاریخ میں ایک ایک بندہ اٹھا ہے، اس نے امت کے اندر پھر ایک جان پیدا کر دی ہے۔ میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی مثال دی، حضرت سید عبد القادر جیلانی کی مثال دی، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی، حضرت خواجہ مجدد الافسانی علیہ رحمہ کی مثال دی۔ امت کے اندر ایسے افراد موجود رہے ہیں، آج بھی ہیں، جو امت کا کام ہو رہا ہے۔ اس لیے مجدد بن کر کوئی آ سکتا ہے، مصلح کہلا سکتا ہے، امت کا رہبر و مرشد کہلا سکتا ہے، لیکن اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میں کلیئر کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ میں بالکل دو ٹوک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر اپنی نبوت کا اعلان کرنے نہیں آ رہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اب آپ نے کہا کہ جب وہ فیض کس صورت میں ہوگا؟ حضور نے فرمایا العلماء کا انبیاء بنی اسرائیل، جو کام اس وقت کے انبیاء نے کرنا تھا وہ کام حضور کی امت کے علماء کر رہے ہیں، امت کے صلحاء کر رہے ہیں، امت کے صوفیاء کر رہے ہیں، امت کے اغیاث کر رہے ہیں، امت کے ابدال کر رہے ہیں، ذہن سازی امت کے وہ افراد آج بھی مبلغین کی صورت میں انسانیت کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ موت کا، تو یہ تو بات واضح ہوئی کہ آپ نے خلط کا لفظ نکالا۔ لفظ موت تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں نہیں، یہ تو آپ نے بھی تسلیم کیا۔ آپ لفظ خلط لاتے ہیں، میں اس کا معنی کرتا ہوں کہ وہ دوسروں کے لیے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مقدسہ ہیں اس میں واضح طور پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ دوبارہ زمین کے اوپر تشریف لائیں گے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے کوئی آیت نہیں دکھائی، اور لفظ غیر فطری میں نے آپ کا نوٹ کیا کہ غیر فطری انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا، اس پر میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوئی، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔
اب آپ مجھے کہیں کہ جناب مثال کوئی لائیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ لائیے کوئی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو بغیر باپ کے پیدا ہو. آپ مجھے دکھائیں گے کوئی ایسا جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ اسی طرح سے آپ یہ کہیں کہ شاہ صاحب یہ غیر فطری انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا، اس کے لیے میں نے آیت مقدسہ وما قاتلوہ وما صلبوہ، وہ آیت آپ کے سامنے، اور آگے وما قاتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، یقیناً قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا. ایک دو اور سوالات ہیں میرے ساتھ، کچھ کالر ہیں جی، ان کا سوال میں ایک ہی سوال لے سکوں گا، یہ یاد رکھیے گا، ٹائم میرے پاس صرف 15 منٹ ہے، میں نے ان تمام اور بھی سوالات کو ایڈریس کرنا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب بس میں یاد کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا شاہ صاحب، میں نے 2-3 چھوٹے پوائنٹ ہیں، اگر آپ اجازت دیں. ابھی جو آپ نے بات کر رہے تھے، ایک تو آپ نے جو بات کی ہے نا، بقیہ سوالات آپ ٹیکسٹ کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں، چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور کالر کی زیادہ گفتگو ہوتی ہے، میں جواب نہیں دے سکتا. شاہ صاحب دیکھیں، اگر آپ کے سوالات اگر ہمارے زیادہ ہو گئے تو ڈیوریشن زیادہ کر دینا، بڑی مہربانی. جی وہ تو ٹی وی مینجمنٹ کا کام ہے، میرا نہیں کام. اچھا جی اب آپ سوال کیجیے ڈاکٹر صاحب، ٹائم میرے پاس بہت تھوڑا ہے. آپ نے کہا کہ اگر کوئی آئے گا تو نبی ہو کر نہیں آئے گا. میں بڑے آیتانہ طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابن عربی نے اس کے خلاف بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے فتوحات مکیہ جلد 9، اس میں لکھا ہوا ہے باب 24 میں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کے نبی ہونے کی وجہ سے وہی فرمائے گا، کیونکہ نبی سوائے اپنے مرسل کے شریعت نہیں لیتا. شاہ صاحب آپ نے جو بات کی وہ ابن عربی کے خلاف ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ابن عربی کو قرآن پاک نعوذ باللہ آپ کے نزدیک نہیں آتا تھا؟ جی میں جواب عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ فیض ہوتا تو مسلسل نبی آتے. شاہ صاحب اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا، احادیث پڑھ لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں واضح فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی جب فوت ہوتا تھا اس کے فوراً بعد نبی آتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا میرے بعد یعنی میرے فوراً بعد نبوت نہیں ہوگی. آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا؟ جی میں نوٹ کر لیا ڈاکٹر صاحب، میں جواب عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید سے آپ نے ایویڈنس دینے کی بجائے، کالر کوئی اور ہے میں سوال لے لوں پھر جواب دیتا ہوں. جی ایویڈنس کے بعد اب شیخ ابن عربی علیہ رحمہ کی طرف آپ گئے ہیں. ان کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں اس امت کی طرف بطور نبی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دورانیہ ختم ہو چکا. نبی تو ہیں لیکن اپنے اس نبوت جو پہلی ان کی دور تھا، جس طرح وہ احکامات اپنے بیان کرتے تھے، اب وہ نہیں ہیں. اب میں بار بار عرض کر چکا ہوں اور اس آیت کا کوئی جواب نہ دے سکتا ہے نہ دے سکے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نصرت کے لیے آئیں گے. ایک بات نوٹ کر لیجیے گا. اور میں نے جو عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی نبی پیدا ہو پہلے اور وہ زندہ رہے، جیسی کہ میں نے مثال دی تھی، اگر کسی شخص کے 4 بچے ہوں، آخری جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ فوت ہو جائے اور پہلا بیٹا زندہ رہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کن کی مثال دے رہا ہوں، اور خود وہ کہیں کہ میں خاتم الاولاد ہوں، تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ وہ خود جو اپنے آپ کو خاتم الاولاد کہہ رہے ہیں وہ خود مر گئے، لیکن ان کا جو پہلے آنے والا تھا وہ زندہ رہا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے ہیں اور وہ آئیں گے تو دین اسلام کی نصرت کے لیے آئیں گے. جہاں تک شیخ ابن عربی علیہ رحمہ، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ کسی کی نبوت کے قائل نہیں ہیں. آگے آتے ہیں جناب
منان صاحب کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، تو وہ ان کی ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نمبر 1، پنگھوڑے میں کلام کرنا، نمبر 2، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات قرآن مجید میں ہیں جس کا آپ انکار کرتے ہیں لیکن ہم ان کا اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روح اللہ قرار دیا، کلمت اللہ قرار دیا، اور ایک پروگرام میں یہ کہا گیا کہ جناب ان کی مثال تو عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اور یہ دیکھیے کتنی مماثلت بن رہی عیسیٰ علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی کہ آدم علیہ السلام بھی آسمان سے اترے، نوٹ فرمائیے گا، آدم علیہ السلام بھی آسمانوں پر تھے، آسمان سے پھر نیچے آئے، یہاں آ کر ان کی وفات ہوئی، بالکل جیسے عیسیٰ علیہ السلام اب آسمانوں سے آئیں گے، یہاں ان کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، دین اسلام کی خدمت کریں گے، اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقاعدہ طور پر حضور کے حجرہ مبارک میں یہ یہاں پر مغالطہ یہ ڈالتے ہیں کہ دیکھیے کتنی بڑی گستاخی ہوگی، حضور کی قبر کو کھودا جائے گا، نہ حضور کی قبر پاک اور شیخین کی قبر پاک کے درمیان جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ تو زندہ اٹھائے جانے کا جو ثبوت دیا کہ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر جو واپس آنے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، جب حدیث پاک میں مسیح ابن مریم کا تذکرہ، ابن مریم، مجھے پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں ابن چراغ بی بی دکھا دیں۔ جب ابن چراغ بی بی نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ چراغ بی بی کا بیٹا ہوگا، بلکہ یہ کہا گیا کہ مریم کا بیٹا ہوگا۔ تو جب حضرت مریم کا بیٹا ہے تو پھر کسی کو ڈاؤٹ اور شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گمان میں اگر کوئی ابن مریم بنا پھرتا ہے حالانکہ وہ ابن چراغ بی بی ہے، تو کوئی بھی صاحب دانش وہ اس کی طرف ذہن نہیں لے جا سکتا کہ جب ابن مریم ہے تو میں ابن چراغ بی بی کو کیسے تسلیم کر لوں۔ ابن چراغ بی بی میں اور ابن مریم میں بڑا فرق ہے۔ اب جو میں نے عرض کیا، چونکہ آپ حضرات کا سوال درود ابراہیمی کے حوالے سے آپ کے جو لٹریچر اس میں بہت بڑا سوال آپ ڈالتے ہیں، اب آپ لوٹ آئے نا، اس سے ہٹ گئے۔ اب اس کے لیے کہ آپ کا یہ دعویٰ تو اپنی جگہ پر غلط ہوا کہ جو مسلسل نبی آنے چاہیے تھے، تو آئندہ آپ کے حضرات جو ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ وہ جو نبوت کا فیض ادھر تھا، اب اس وقت بھی جو نبوت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری، حضور ہی کی نبوت ہے، بیچ میں کہیں پر پیوند لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ سالوں کے لیے جو ہے وہ ضرورت ہو کسی نبی کی، اور جب اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ضرورت نہ رہے، تو یہ پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کامل اور اکمل ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہیں پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قرب قیامت، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ جب قیامت آئے گی تو وہ قرب قیامت کے جو نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بھی جب زمین پر تشریف لائیں گے۔ اب منان صاحب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اس کو تمثیل لینا پڑے گا، آپ اس لیے کہ آپ اس کو تمثیل لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، آپ نزول کا معنی بھی پیدا ہونے کا کرتے ہیں، اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ چونکہ لوہا جو ہے وہ بھی نازل ہوتا ہے تو وہ زمین سے، لوہے کے بارے میں بھی ریسرچ دیکھ لیجئے گا، یہ اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ آسمانوں سے ہوا ہے، پھر زمین میں دفن ہوا ہے، لیٹسٹ جو محققین ہیں ان کا معاملہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے آئیں گے، دو زردی مائل چادریں ہوں گی، فجر کا وقت ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیسا ماحول ہوگا، وہ کیا ہوگا رنگ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ولادت کا معاملہ ہے تو کیا کہہ سکتا ہے کہ وہ ولادت کیسی ہوگی؟ اس وقت ولادت کے وقت سارے کو دیکھ رہے تھے جن کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ عقلی اعتبار سے بات درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ آپ نے کہا تمثیل، تو میرا موقف سن لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس سے پہلے امام مہدی ہوں گے۔ ابھی کئی ساتھی میں دیکھ رہا تھا وہ چینلز پر کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا پاسپورٹ کیا ہوگا، شہری کس جگہ کی ہوں گے،
جب وہ آئیں گے تو آلریڈی جو امام مہدی ہیں، جو آل فاطمہ میں سے ہوں گے، جن کا نام محمد ہوگا، حضرت عبداللہ ان کے بابا کا نام ہوگا، آل رسول ہوں گے، آل فاطمہ ہوں گے، ان کی بیعت باقاعدہ طور پر مکہ پاک میں ان کی بیعت ہوگی۔ اس وقت کے جو نامی گرامی اغیاث ہیں، اقطاب ہیں، جو اس وقت کے رہبر اور رہنما ہیں، وہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کے پاس کنٹرول ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ مل کر دین اسلام کی خدمت کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ معاملات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام، یہ آیتیں ہیں جی صلیب والا معاملہ اور خنزیر والا معاملہ، اس کو بڑا بعض ساتھی خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے محترم، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے تو عقیدہ اسلام، جو عقیدہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کا تھا، جب وہ عقیدہ ہی دم توڑ جائے گا، عقیدہ ہی ختم کرے گا، تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے وہ توڑتے پھریں گے، عموماً جو کام ہوتا ہے کہتے ہیں جی تاج محل کس نے بنایا؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ شاہ جہاں نے بنایا۔ تو کیا شاہ جہاں نے خود بنایا تھا؟ یہ جی بلڈنگ کس کے دور میں بنی ہے؟ یہ ترکوں نے بنائی ہے، شہنشاہ کے دور میں بنی ہے۔ تو کیا وہ شہنشاہ خود بنا رہا تھا؟ اس لیے جب کوئی سسٹم اور نظام ہوتا ہے تو اس میں جب کوئی آگے لوگ اہلکار کرتے ہیں تو پھر نام انہی کا لگتا ہے۔ تو یہ معمولی باتیں ہیں۔ جب احادیث مقدسہ میں یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں، ریفرنسز موجود ہیں، مسیح ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، تو اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عام روٹین سے ہٹ کر، عام جو فطرتی اعتبار سے انسان پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام ویسے پیدا نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری لائف دیکھ لیجئے کہ وہ اس طرح کی معاملہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر آسمانوں پر اٹھایا جانا، پھر دوبارہ زمین پر آنا، وہ تمام کا تمام معاملہ وہ عام انسانوں کی روٹین سے ہٹ کر ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ یہ معاملہ۔ اگلی بات، ایک بڑی دلچسپ بات آپ حضرات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیسے جو ہے بندہ جو ہے وہ زمین سے آسمان کی طرف لفٹ کر جائے؟ آج کا 3 صدیاں پہلے، 2 صدیاں پہلے انسان کرتا تو لوگ تعجب کرتے۔ آج آپ کی بات میں وزن نہیں۔ آج تو بڑے بڑے جو جہاز ہیں کتنا پرواز کرتے ہیں، راکٹ کتنا اونچا چلے جاتے ہیں، زمین کی کشش ثقل اس پر کتنا اثر انداز ڈالتی ہے۔ یہ آپ کی جتنی بھی دلائل تھے وہ تو اب سارے دم توڑ گئے ہیں۔ جب عام انسانی ٹیکنالوجی ہوا میں پرواز کرتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے، تو جس کو رب العالمین نے کلمات اللہ کہا ہو، جس کو اللہ پاک نے روح اللہ کہا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کہا ہو، تو اس کے وجود سے اللہ پاک نے اپنی نشانی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ میں اس حوالے سے آپ کا تذکرہ میں نے کر دیا۔ تو بقیہ رہ گیا کہ موت کا تذکرہ، یقیناً آپ خلط لائیں گے اور الفاظ لائیں گے، لیکن پورے قرآن پاک میں آپ کو موت کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ملے گا۔ اور جو پچھلے پروگرام میں آپ الفاظ بھی لائے تھے وہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، جس دن میں پیدا ہوا و یوم اموت، اور جس دن میری ڈیتھ ہوگی۔ ابھی موت ہوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن کی الفاظ جہاں موت کا لفظ آئے وہاں پر موت، جس دن میں مروں گا، جس دن مجھے موت آئے گی، اس دن کا تذکرہ ہے۔ اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی موت آئے گی تو پھر اس حوالے سے گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ آج بھی امت پر برکات جاری ہیں۔ وہ درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ جو کام انبیاء کرام نے کرنے تھے، آج اتنا کمال، حضور کی شان اللہ پاک نے یوں اونچی کی ہے، اتنا کام بڑھایا ہے کہ وہ مردے بھی جو انبیاء زندہ کیا کرتے تھے تاریخ میں، ایسے واقعات حضور غوث پاک کا جب مناظرہ ہوتا ہے تو غیر مسلم پوچھتا ہے تو حضرت غوث پاک نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مردے کو زندہ کیا۔ تو وہ جو شان انبیاء کرام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے، ہاں نبوت نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اور وہی نبوت اب کسی پر نہیں آ رہی۔ الہام ہے، براہ راست القاء ہے،
لیکن وہی نبوت اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا. پہلی بات تو ہے کہ ابن عربی علیہ رحمہ کا یہ عقیدہ نہیں، نمبر ایک. اور دوسری بات یہ کہ جب قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہو، کیا پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں، ہدی للمتقین، آگے پڑھیے. اور پھر ایمان لانا ہے کس پر؟ من قبلک، سورہ بقرہ کا پہلے رکوع، ما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے حبیب جو تجھ سے پہلے نازل ہوا. پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک آپ کو من بعدک نہیں ملے گا، بعد میں کہیں وحی کا نہیں، وحی نبوت بعد میں نہیں ہے، من قبلک ہے قرآن مجید میں، اور 20 مقامات میں دکھا سکتا ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. رب العالمین آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.